کیا کپورے کھانا حلال ہے؟ کیا کپورے کھانا مکروہ تحریمی ہے یا حرام؟ ہدایت اللہ کشمیر سے۔ جائز نہیں ہے کپورے کھانا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں اس کے ناجائز ہونے کی دلیل کیا؟ اس کے ناجائز ہونے کی دلیل وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، قرآن کہتا ہے نبی تم پر خبیث چیزوں کو حرام کر دیں گے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہمیں صحیح حدیث نہیں ملتی، لیکن اس پر اجماع ہے کہ وہ اس لیے حرام ہے کہ وہ بالاتفاق خبائث میں داخل ہیں۔ تو کپورے جو ہیں یہ نجاست کا محل اور یعنی یوں سمجھیں کہ مخزن ہے، تو اس میں گندگی ہمیشہ جمع رہتی ہے اور انسانی طبیعت بھی اس کے کھانے سے گھن کرتی ہے، تو اس لیے یہ ناجائز ہے۔ ہاں اس کو صریح حرام اس لیے نہیں کہا جاتا کہ اس کی حرمت اجتہاد سے ثابت ہے، کوئی صریح حدیث اس بارے میں موجود نہیں ہے، تو اس لیے فقہاء نے احتیاط کی ہے کہ صریح حرام کہنے کے بجائے مکروہ تحریمی کہا ہے۔ مکروہ تحریمی کا مطلب عملاً بہرحال ناجائز ہے، تو اس سے اوائڈ کیا کریں، نہ کھایا کریں اسے۔ دنیا میں اور بہت ساری چیزیں کھانے کے لیے، البتہ کوئی شافعی فقہ کو فالو کرتا ہے اور وہ کھا رہا ہے تو آپ کسی پہ ملامت نہیں کریں، کیونکہ مسئلہ بہرحال اختلافی ہے، خود آپ احتیاط کریں۔ جب کھانے پینے کی پاکیزہ کلوا من الطیبات، قرآن کہہ رہے ہیں پاکیزہ چیزیں کھاؤ، تو جانور کی جو پیشاب گاہ ہے یا یہ خصیتین ہیں یہ بہرحال طیبات میں داخل نہیں ہے، تو ان سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ کٹاکٹ کھانا جائز ہے؟ کٹاکٹ میں اگر کپورے بھی ڈل رہے ہیں نا تو وہ جائز نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ خبیث چیزوں کو، گندی چیزوں کو حرام کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کپورے کا کہاں لکھا ہے کہ ناجائز ہے؟ بھئی آیت عام ہے، ایسے تو بہت ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں کہیں نہیں لکھا، لیکن گندگی کی وجہ سے ہم ان سے ایوائڈ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر منی ہے، بہت سے ائمہ کے نزدیک منی پاک ہے لیکن کھانا حرام ہے، حالانکہ کہیں نہیں لکھا کہ کھانا حرام ہے، اس لیے حرام ہے بھائی خبائث میں داخل ہے، گندی چیز ہے، تو ہمارے نزدیک تو وہ ویسے ہی ناپاک ہی ہے، ناپاک ہونے کی وجہ سے حرام ہے، لیکن جن ائمہ کے نزدیک پاک ہے کھانا ان کے نزدیک بھی حرام ہے، حالانکہ وہاں بھی یہ سوال ہوگا کہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ وہ یہی جواب دیتے ہیں بھئی خبائث میں داخل ہے، قرآن میں آتا ہے خبیث چیزیں حرام ہیں، تو یہ خبیث نہیں تو اور کیا ہے پھر یہ؟ اسی طرح آپ سمندر کی مخلوق میں دیکھ لیں، بہت سی مخلوق، مگرمچھ ہے، کچھوا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ حرام ہے، لیکن ظاہر ہے خبائث میں داخل ہے۔ تو اسی طرح کٹاکٹ جو ہے، وہ جو کپورے ہوتے ہیں نا، وہ گندگی کا، یعنی یوں سمجھیں کہ اس میں ہر وقت گندگی ہی رہتی ہے، جیسے اسی طرح جو نر جانور کی پیشاب گاہ ہے وہ بھی ہر وقت اس سے وہ ہے ہی پیشاب کے لیے، تو ایسی چیز جو انسان کے وقار کے اور انسان کے مرتبے کے خلاف ہے تو وہ شرعاً جائز نہیں ہے، تو اس لیے جانور میں کپورے ہو گئے یا یہ پیشاب گاہ ہو گئی، یہ کھانا جائز نہیں۔ اسی طرح جانور میں جو رسولی نکل آتی ہے، بیماری کے پھوڑا نکل آتا ہے، وہ پھوڑا کھانا بھی جائز نہیں، کیونکہ وہ بھی خبائث میں داخل ہے۔ تو جو بھی یہ کہتے ہیں نا کہاں حدیث میں لکھا ہے، ایسے بہت ساری باتیں حدیث میں نہیں لکھی ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجتہاد کا حکم دیا، تو مجتہدین اجتہاد کرتے ہیں، اور اس اجتہاد کی بیس پہ بھی بہت سی چیزیں ناجائز ہو جاتی ہیں، اور وہ اجتہاد کیا ہے؟ قرآن کی اسی نص سے استدلال کیا گیا، یحرم علیہم الخبائث، تو یہ خبائث میں ہی داخل ہیں یہ سب چیزیں، اس لیے ان کا کھانا حرام اور ناجائز ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ چونکہ ان کے بارے میں وضاحت سے ان کو حرام نہیں قرار دیا گیا، تو اس لیے ان کو اس درجے کا حرام نہیں کہا جاتا جس درجے کے کتے اور بلی حرام ہوتے ہیں، تو اس درجے کا حرام نہیں ہے، تو اس میں کم درجے کا حرام ہے جس کو مکروہ تحریمی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی کھا رہا ہے اس کو ایک دفعہ سمجھا دیں، مان جائے ٹھیک ہے، تو زبردستی نہ کریں اور اس کو برا بھلا نہ کہیں، اس کو ملامت نہ کریں، لیکن خود آپ اس سے ایوائڈ کریں۔ کٹاکٹ میں صرف جو کپورے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، جو خصیتین ہوتے ہیں، باقی کٹاکٹ آج کل جو پھیپڑے ویپڑے کا بنتا ہے وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ کراچی میں جو کٹاکٹ ہے وہ یہی ہوتا ہے، گردے پھیپڑے کلیجی ملا کے قیمہ بنا کے کھلا دیتے ہیں، وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا بھائی، فہیم النساء انڈیا سے، کیا عورتیں اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا سکتی ہیں اگر لپسٹک میں حرام اجزاء شامل ہوں؟ نہیں، پھر نہیں لگا سکتی اگر حرام اجزاء شامل ہیں، کیونکہ ہونٹ منہ کے قریب ترین حصہ ہوتا ہے اور اس میں بہت دفعہ لعاب اس سے لگ کے منہ کے اندر جاتا ہے، تو اگر حرام اجزاء شامل ہیں، اور خواتین کو دیکھنی چاہیے، آج کل لپسٹک میں حرام اجزاء بھی شامل کیے جا رہے ہیں، تو اس میں تحقیق کر لینی چاہیے کہ کون سی لپسٹک حلال ہے کون سی حرام۔ کیا کھانے کی پلیٹ میں ہاتھ دھو سکتے ہیں جی، اگر کسی کو اعتراض نہ ہو، گھن نہ آ رہی ہو، سامنے بندہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے بعض دفعہ تو پھر اس کو برا لگتا ہے۔ گجرات سے کسی نے پوچھا، کیا کسی سے بیعت ہونا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے لیکن مفید بہت ہے، لیکن اس کا تعلق اس سے بیعت ہو کس سے رہے ہیں۔ آج کل جعلی پیر مارکیٹ میں بہت زیادہ ہے، زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے۔ بہشتی زیور میں شروع میں لکھا ہوا ہے کہ کسی سے بیعت ہوا جائے تو کوئی پیر جو ہے اس کے اوصاف کیا ہونے چاہیے، پیر و مرشد کون ہو جس سے آپ بیعت ہوں، اس کو اپنا مینٹور بنائیں۔
تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے اگر کوئی صحیح پیر ہے، بدعتی نہیں ہے، عقیدہ بھی توحید پرست ہے، توحید پرست پیر ہے، بدعتی بھی نہیں ہے اور شریعت کا علم بھی رکھتا ہے وہ، اور خود بھی نیک ہو، حب جاہ، حب مال، حب باہ، ان تین چیزوں کا مریض نہ ہو۔ حب جاہ کا مطلب بڑائی کا شوق، تواضع نہیں ہے اس میں، بلکہ اپنی دھونس، اور میں، میرے مرید، اور میں جو ہے نا، بعض دفعہ جب انسان کو عزت ملتی ہے تو اپنی اوقات ہی بھول جاتا ہے وہ، تو یہ سب چیزیں نہ اس کے اندر۔ پھر حب مال نہ ہو، لالچی نہ ہو، مریدوں کی پینٹوں پہ اور جیبوں پہ نظر ہو کہ اس نے ہدیہ کیوں نہیں دیا اس نے، تو یہ چیز میں نہ ہو۔ تیسرا حب باہ، حب باہ کا مطلب یہ کہ حلال و حرام میں جو ہے نا، جو اس میں انسان میں اللہ نے مرد میں ایک جزائر رکھی ہیں عورت کی طرف، پیروں کے پاس جب خواتین آتی ہیں تو یہ ٹھرک بھی، بہت سے پیر ٹھرکی بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے ان کے اسکینڈل بن جاتے ہیں، اور جعلی پیروں کی بات کر رہا ہوں۔ تو واقعی نیک آدمی ہو، کیا شرعی حدود ہیں، بیوی اور غیر محرم میں کیا فرق ہے وہ جانتا ہو اور عملی طور پر جانتا ہو۔ بعض تو پیر کمبخت ایسے ہیں کہ کسی خاتون نے پیر صاحب سے رابطہ کیا، میں یعنی ان کو جانتا ہوں کہ جی مجھے کسی لڑکے سے عشق ہو گیا ہے، میں شادی شدہ ہوں، تو پیر صاحب سے بیعت ہونا چاہتی ہوں تاکہ میرا وہ عشق ختم ہو جائے، تو پیر صاحب نے اصلاح کرانے کے بجائے اپنے عشق میں ڈالنے کی کوشش شروع کر دی کہ میرے اوپر لٹو ہو جائے تو کسی طریقے سے، تو عجیب دو نمبریاں چل رہی ہیں اس میں۔ تو اس کو حب باہ کہتے ہیں۔ تو حب جاہ بھی نہ ہو، حب مال بھی نہ ہو، حب باہ بھی نہ ہو، شریف انسان ہو، اور پھر اتنا بھی کافی نہیں ہے، یعنی نیک نہ ہو بلکہ نیک بنانا بھی جانتا ہو، اس کو گراتے ہو کہ لوگوں کی تربیت کیسے۔ بعض لوگ نیک ہوتے ہیں لیکن پاگل ہوتے ہیں، سوری پاگل کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑے بیوقوف ہوتے ہیں، تو وہ نیک بنانا نہیں جانتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا سوسائٹی کی اصلاح کیسے کی جاتی ہے۔ تو مصلح بھی ہوں، صالح ہونا کافی نہیں ہے، مصلح بھی ہوں، اور انتہائی اہم ترین شرط یہ ہے کہ اس بارے میں ان کی اپنی رائے کا اعتبار نہیں ہوگا، کسی بڑے بزرگ کی طرف سے ان کو اجازت بیعت بھی ملی ہو۔ انسان اپنے بارے میں نہیں کہے کہ میں چونکہ یہ سب چیزیں میرے اندر آ گئی لہذا میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں بیعت کر سکتا ہوں اب لوگوں کو، نہ آپ کی اپنی رائے کا اعتبار نہیں ہے، اپنے بارے میں انسان خوش فہمی مبتلا ہوتا ہے۔ ان سے پہلے جو اکابر گزر چکے ہیں، بڑے گزر چکے ہیں، ان میں سے کسی سے اس کو اجازت بیعت ہو، خلافت ہو، وہ کہیں کہ ہاں جی میں نے ان کو پرکھا ہے، آزمایا ہے، میری رائے کے مطابق یہ بندہ نہ اس میں جاہ کی محبت ہے، نہ مال کی محبت ہے، نہ باہ کی محبت ہے، اور یہ لوگوں کی اصلاح بھی کر سکتا ہے، تو وہ اجازت بیعت بھی دیں۔ یہ ساری شرطیں جہاں پائی جائیں گی، بعض دفعہ اجازت بیعت ملی ہوتی ہے لیکن جس نے اجازت دی ہوتی ہے وہ اس کے اجازت کا معیار ہی بہت ہلکا ہوتا ہے، ہر ایک کو اجازت نہیں مل رہی ہوتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں دیکھ کے اور پھر اس کی مجلس میں بیٹھ کے بھی اندازہ لگائیں کہ اس سے مجھے فائدہ بھی ہوگا یا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، تو اس کے بعد جا کے کسی سے بیعت اگر ہوا جائے تو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اس امت میں جتنے اکابر بزرگان دین گزرے ہیں، اگر یوں کہا جائے کہ 99.99% وہی ہیں جو باقاعدہ کسی بزرگ سے بیعت تھے، تو یہ دعویٰ شاید غلط نہیں ہوگا۔ تو ایسی شرطوں کے ساتھ بیعت ہونا بہت فائدہ مند ہے۔ اگر کسی لڑکی سے نکاح نہیں ہوا ہے تو کیا اس سے فون پر بات کرنا جائز ہے؟ کوئی بہت ہی ضروری بات ہو تو ضرورت کی حد تک بات کی جا سکتی ہے، بعض دفعہ براہ راست کچھ انسان چاہتا ہے کہ کنفیوژن اپنی دور کرے، چند باتیں پوچھ لے تاکہ شادی کے بعد مسائل کھڑے نہ ہو، لیکن گپے مارنا اور گھنٹوں گھنٹوں جو آج کل لونڈے لپاڑے فون سے چپکے ہوئے ہوتے ہیں اور خوب گپے مار رہے ہوتے ہیں، یہ حرام اور ناجائز ہے۔ چلو، اگر بچے نے کارپٹ پر پیشاب کر دیا تو 3 بار پہنچنے سے کیا وہ پاک ہو جائے گا، اور کیا ناپاک کارپٹ پر گیلے پیر جانے سے پیر ناپاک ہو جاتے ہیں؟ 3 بار پہنچنے سے پاک نہیں ہوتا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بچے نے اگر کارپٹ پر پیشاب کیا تو کوئی ٹب لے جا کے نا کارپٹ کے نیچے گھسا دیں آپ جہاں پیشاب ہے، تو وہ تھوڑا سا اوپر ہو جائے گا، اس کے اوپر جگ بھر کے پانی ڈالیں اور تھوڑا سا مسلیں ہاتھ سے پھر ڈالیں، تو 3 دفعہ یہ عمل کریں کہ اتنا پانی جو ہے اس کے اندر سے سرایت کر جائے، یعنی اتنا پانی اس کے اندر سے نکل کے چلا جائے، یا تو آپ کو غالب گمان ہو جائے کہ بھئی یہ پیشاب نکل چکا ہوگا اب صاف ہو گیا، یا یہ کہ اتنا پانی کہ وہ 3 دفعہ اس کارپٹ کو اس پانی میں ڈبو سکتے تھے، ہم ڈبو کے نچوڑ سکتے تھے، ایسے ڈبوتے پھر نچوڑتے پھر ڈبوتے پھر نچوڑتے پھر ڈبوتے پھر نچوڑتے، تو اتنا پانی جو ہے کم از کم اس میں سے آر پار ہو جائے تو پھر کارپٹ پاک ہو جائے گا۔ اور اگر یہ عمل ممکن ہی نہیں ہے کسی طریقے سے تو پھر بار بار اس کو گیلا کر کے نہ نچوڑیں، اور جب غالب گمان ہو کہ اب سارا پیشاب اس میں سے نکل گیا ہوگا تو پھر کارپٹ پاک ہوگا۔ باقی کارپٹ پہ اگر پیشاب ہے اور وہ سوکھ گیا تو گیلے پیر جانے سے ظاہر ہے وہ گیلا ہو جائے گا دوبارہ، تو پاؤں جب پہ لگے گا تو وہ پاؤں دوبارہ ناپاک ہو جائیں گے، لیکن اس بارے میں وہم نہ کریں کیونکہ وہمیوں کو طہارت کے مسائل سمجھانا بڑا ہی مشکل کام ہوتا ہے، وہ پھر ساری زندگی کارپٹوں پہ ہی پاؤں نہیں رکھتے، تو جب تک 100% یقین نہ ہونا کہ یہاں پیشاب پڑا ہوا ہے اس وقت تک وہم نہ کریں، کارپٹوں پہ چلا پھرا کریں، گیلے پاؤں کے ساتھ بھی کوئی ناپاک نہیں ہوتے، جب تک یقین نہ ہو کہ اسپیسیفک اس جگہ پہ پیشاب تھا اور میرا پاؤں وہاں پڑ گیا۔ صابر صاحبہ کراچی سے، اگر کوئی بغیر داڑھی کے نماز پڑھاتا ہو تو کیا نماز ہو جائے گی؟ داڑھی کاٹنا گناہ کبیرہ ہے، تغییر خلق اللہ میں داخل ہے،
تورات میں آج تک لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلا کے کہا کہ اپنی قوم کو کہیں کہ داڑھی مت کاٹیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری مسلم کی صحیح احادیث ہیں، اعفوا اللحا وقصوا الشوارب، داڑھی بڑھاؤ مونچھیں گھٹاؤ. تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت میں سے ہیں، ان میں ایک داڑھی بڑھانا بھی داخل ہے اس میں. تو اس لیے یہ تو انگریزوں کی حکومت سے پہلے مسلمانوں میں تصور نہیں تھا داڑھیاں کاٹنے کا، مرد کی زینت ہے داڑھی. تو اس لیے داڑھی اگر کوئی شخص کاٹتا ہے تو اس کو اپنے اختیار سے امام بنانا جائز نہیں. ہاں البتہ فتنہ کا خطرہ ہو، لڑائی جھگڑے کا خطرہ ہو. اب جیسے سفر میں آپ جا رہے ہوتے ہیں، اکثر بغیر داڑھی والے آگے ہو جاتے ہیں، اب آپ ان کو ہٹاؤ کیونکہ لڑائی جھگڑا ہوگا تو مجبوری ہے پھر اسی کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے، جماعت نہ چھوڑی جائے. نماز ہر شخص کے پیچھے ہو جاتی ہے بشرطے کہ وہ مومن ہو، مسلمان ہو، ہر مسلمان کے پیچھے ہو جاتی ہے. محمد بشیر حیدرآباد سے، شادی کرنے کے لیے لڑکی کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ نہیں، اب تک جتنی شادیاں کائنات میں ہوئی ہیں، اب خواتین میں ایجوکیشن تو اب شروع ہوئی ہے، عصری تعلیم کی بات کر رہا ہوں. البتہ تعلیم کا ہونا ضروری ہے. ضروری اس معنی میں نہیں کہ جاہل لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی. شادی تو ایجاب و قبول کا نام ہے، مرد ہو اور عورت ہو شادی ہو جاتی ہے، شریعت میں وہ ہو جائے گی، لیکن گھر آگے چلتا نہیں ہے اگر تعلیم نہ ہو. تو اب تعلیم کسے کہتے ہیں؟ تعلیم کا مطلب یہ صرف یہ نہیں ہے کہ میڈیکل کالج کی میڈیکل سائنس کی تعلیم یا میتھمیٹکس کی تعلیم. تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے جو بنیادی علوم ہیں وہ اس کے پاس ہونے چاہیے. ان میں گھرداری سب سے پہلے، اس کو پتہ ہو دینی تعلیم تو سب سے پہلے، شوہر کے حقوق کیا ہیں، طہارت کے حکام کیا ہیں، غسل کے حکام کیا ہیں، ساس سسر کے ساتھ کیسے مجھے شریعت کیا کہتی ہے، اپنے بڑوں کے ساتھ کیسے معاملہ رکھنا چاہیے، اور شوہر کے میرے اوپر کیا حقوق ہیں، میرے شوہر کے اوپر کیا حقوق ہیں، دونوں کو حقوق پتہ ہونے چاہیے. اس طرح کی جو بیسک نالج ہے، جس کے لیے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے بہشتی زیور نامی کتاب لکھی. وہ خواتین ہی کے لیے لکھی تھی تاکہ خواتین اس کو پڑھیں اور اپنی لائف کو سدھاریں، سیدھا کریں. اس میں طہارت کے حکام، صفائی ستھرائی، بہت جو گھرداری کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ اس میں انہوں نے لکھی ہوئی. تو جامعۃ الرشید نے اس کو آسان کر کے چھاپا ہے تسہیل بہشتی زیور کے نام سے، وہ پڑھ لی جائے. اتنی تعلیم تو ضروری ہے سب کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد اور عورت پہ علم حاصل کرنا فرض ہے. تو علماء کہتے ہیں کچھ بیسک علوم ہیں وہ تو سب پہ فرض ہے، آگے پھر ڈیٹیل میں جب جائیں گے تو جو جس شعبے سے متعلق ہے پھر اس شعبے میں کی علوم حاصل کرنا ضروری ہے. آپ تاجر ہیں تو پھر تجارت کے شرعی حکام جاننا ضروری ہے آپ کے لیے، تاجر نہیں ہے تو پھر ضروری نہیں ہے. تو یہ تو بیسک تعلیم جس کو جو انسان کو انسان بنانے کے لیے ضروری ہے وہ سب کو سیکھنی ضروری ہے، چاہے مرد ہو یا عورت. باقی پھر یہ جو عصری تعلیم ہے آج کل کہ میڈیکل کالج میں پڑھنا، تو اگر سوسائٹی میں اس کی ضرورت ہو تو ظاہر ہے میڈیکل کالج میں لڑکیوں کی ضرورت ہے، کیونکہ لڑکیوں کا علاج تو لڑکیاں ہی کریں گی، گائنی میں تو لیڈیز ہی ہوں گی. تو اس میں پھر ایک الگ بحث ہے وہ کہ کتنی خواتین کی ضرورت ہے، کتنی کی نہیں ہے. آج کل تو ایک بھیڑ چال ہے، اتنی ڈاکٹرز لڑکیوں کی ضرورت ہے نہیں جتنی ڈاکٹرز لڑکیاں یونیورسٹیوں سے فارغ ہو رہی ہیں. پھر وہ بے روزگار گھوم رہی ہوتی ہیں تو سارے ان کا پڑھایا ضائع جا رہا ہوتا ہے. تو بڑے مسائل ہیں. تو تعلیم دنیا کی دین کی تعلیم جتنی ضروری ہے وہ تو میں نے بتا دیا. دنیا کی تعلیم میں پہلے سوچنا چاہیے کہ آگے کرنا کیا ہے، اس کے حساب سے آگے پھر تعلیم حاصل کرنی چاہیے. اور جو آپ کرنا چاہتی ہیں، کوئی خاتون اگر کرنا چاہتی ہیں تو آگے اس میں آپ کو موقع بھی ملے گا کام کرنے کا کہ نہیں ملے گا. اس میں اتنے وسائل ہیں، اتنے ذرائع ہیں بھی کہ نہیں ہیں، ورنہ پھر وقت برباد ہوتا ہے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے، ڈپریشن میں جاتی ہیں. پھر دوسری بات یہ کہ رشتہ بھی پھر دیکھنا چاہیے. اب آپ نے پڑھ لکھ لیا، آپ نے پی ایچ ڈی کر لی، رشتے آج کل میٹرک پاس بھی نہیں مل رہے، لڑکوں میں تو ہے ہی نہیں، تو پھر وہ شادی نہیں صحیح طرح جوڑ کی نہیں ہوتی. جو ڈاکٹر حضرات ہیں نا جو یوٹیوب پہ ویڈیوز ڈالتے ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا اللہ کا واسطہ آپ اپنی میڈیکل ٹرمز کو نا دائیں بائیں رکھ کے آیا کرو، اور بہت تمیز سے نا لوگوں کو آسان زبان میں، لوگوں کی زبان میں آپ جو بات سمجھانا چاہتے ہیں سمجھایا کریں. میڈیکل ٹرمز انجینئروں کو نہیں پتا ہوتی، میکینک کو نہیں پتا ہوگی، علماء کو نہیں پتا ہوتی، وہ آپ کو پتا ہے تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھیں. اتنی زیادہ وہ بھرم مارے ہوتے لوگ. آیا سمجھ میں کیا آیا، کیا سمجھایا گیا؟ سمجھ میں تو ہمارے کچھ یہ ثابت ہو گیا کہ یہ ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں. اچھا یہ بھی ثابت بعض دفعہ نہیں ہوتا، آپ کو لگ رہے ہوتے ہیں، وہ دوسرا ڈاکٹر سنے گا تو کہے گا بھائی یہ سوائے ٹرمز کے نا دائیں بائیں گھمانے کے کچھ بھی نہیں ہے. تو ٹرمز سے متاثر نہ ہوا کریں. تو بعض دفعہ جو 2 نمبر ڈاکٹر ہوتا ہے نا وہ ٹرمز کا استعمال زیادہ کرتا ہے بھرم میں لینے کے لیے، وہ ٹرمز کا استعمال زیادہ کرتا ہے لوگوں پہ بھرم ڈالنے. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں پھر میں اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. آپ لوگ یہ کیا مختلف کس سے لے کے بیٹھ گئے، جو ہمارا بیان تھا وہ رہ جائے گا. تو ایک قبلہ حکیم صاحب ہیں، یوٹیوب پہ آتے ہیں، وہ اتنی ٹرمز انگلش میں استعمال کرتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں پہلی دفعہ ہم نے کوئی انگلش بولتا ہوا حکیم دیکھا ہے. بھائی یہ تو بہت ہی کوئی ماہر حکیم.
حالانکہ میں نے دوسرے حکیموں سے بھی معلوم کروایا, ڈاکٹروں سے بھی, انہوں نے کہا نہ یہ ڈاکٹر ہے نہ یہ ٹرمز یوز کر رہا ہے, او وہی انگلش نا تھوڑا سا. اچھا کچھ ایسے بھی ہیں, خوب سمجھ لو, کہ جو امریکہ سے ہو کے آ گئے, لندن سے ہو کے آ گئے, اب ان پہ ایک چھاپ لگ گئی امریکہ سے پڑھ کے آیا, تو اپنا انٹروڈکشن کہ میں امریکہ سے پڑھ کر آیا ہوں. ابھی امریکہ میں آپ پڑھے ہوگے, پتہ نہیں حکیم کے پاس بیٹھ گئے ہوگے وہاں جا کے آپ, یا 2 مہینے کا کوئی شارٹ کورس کر لیا ہوگا. تو ہمارے ہاں امریکہ لندن کی ایسی ویلیو ہے کہ 2 مہینے کے کوئی شارٹ کورس ٹماٹر پہ کر کے آ جائے نا, تو اس کو سمجھتے ہیں بھائی یہ وہاں کا پڑھا لکھا ہے. تو میں, یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, صرف یہ بتانے کے لیے کہ آپ میں یا ہم میں کسی کو بھی کسی کے اسٹائل سے اور کسی کی جو ٹرمینالوجی استعمال کرتا ہے ان چیزوں سے یا امریکہ سے ہو کے آنے سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سوال پیدا ہوتا ہے ہم یہ فیصلہ کیسے کریں کہ یہ ڈاکٹر واقعی ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے, یا یہ عالم واقعی عالم ہے یا نہیں ہے. تو اس کا آسان طریقہ ہے ڈاکٹروں سے پوچھو, اس کی تحقیق کس کو بھیجو. اب آپ کہیں گے جس کو ہم بھیجیں گے وہ پتہ نہیں صحیح ہے, تو 4-6 کو بھیج دو نا, سارے تھوڑی غلط ہوں گے. 4-6 ڈاکٹروں کا, میں جب کوئی میڈیکل رپورٹ پڑھتا ہوں یا دیکھتا ہوں تو 2-4 ڈاکٹروں کو اس کو بھیجتا ہوں کہ یار ذرا بتائیں ڈاکٹر صاحب یہ بندہ ریسرچ جو پیش کر رہا ہے یہ گوروں کے حوالے دے رہا ہے, سائنسدانوں کے حوالے دے رہا ہے, ڈاکٹروں کے حوالے دے رہا ہے, یہ ہیں بھی کہ نہیں ہے, ایسے تو نہیں ہے ادھر سے کاپی پیسٹ کر کے کہیں سے بھی اٹھا کے ڈال دی ہوں. تو 4-5 ڈاکٹر کہتے ہیں ہاں بھائی یہ رپورٹ صحیح ہے, تو پھر ماننے کا پھر نہ ماننے کا آپ کے پاس کوئی آپشن, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے. اور اس میں ایک چیز کو ایڈ کرتے ہیں کہ نیچر کے خلاف نہ لے کے جا رہا ہو آپ, کوئی ایسی چیز نہ مارکیٹ میں لا رہا ہو کہ عجیب جو پتہ نہیں میڈیکل سائنس کا کوئی ایسا اصول آ گیا کہ اب آپ کو روٹی کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ وہ کھائے کریں, پلاسٹک کھائے کریں. ایک مثال دے رہا ہوں, ایسا کوئی ڈاکٹر کہتا نہیں ہے, یا اب آپ CNG پہ چلیں آپ, ٹھیک ہے نا, ایک سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ نیچر سے بغاوت نہ کروا رہا ہو کہ اتنے گلاس بلا وجہ پانی پی, کوئی بیماری بھی نہیں ہے, آپ خام میں 36 گلاس دن میں پانی پی کے بیٹھ جائیں, پاگل ہو جائیں. اچھا کیا کریں یار, بات سے بات نکل, سمجھانا پڑتا ہے نا, اب یہ ہر چیز گمراہ ہو رہے ہیں تو تو بات کرنی پڑتی. جب تک کوئی بیماری نہ ہو نا, بیماری کے علاج کے لیے انسان کو کچھ آڑے ترچھے ٹوٹکے اختیار کرنے پڑے. کوئی بیمار ہو گیا تو ڈاکٹر نے کہتے ہیں اس بیماری کا شاید یہ علاج ہوگا. نارمل آدمی نارمل روٹین سے نہ ہٹ, سمجھتے ہو, نارمل آدمی نارمل روٹین سے ہٹے گا, ایک چیز ٹھیک ہوگی, 4 چیزیں خراب ہو جائیں. نارمل آدمی کا صحت مند رہنے کا وہی طریقہ ہے جو اسلام 1400 سال پہلے بتا رہا ہے, وہ قیامت تک تبدیل نہیں ہو سکتا. وہی طریقہ فالو کرو تو انشاءاللہ تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے بھی دور رہیں گی اور بڑوں کی پہنچ سے بھی دور رہیں گے. پھر بھی کوئی بیماری ہوتی ہے پھر ڈاکٹر کے پاس جاؤ. آج صحت مند آدمی بھی ڈاکٹر سے پوچھ کے کھا رہا ہے کہ میں کتنا کھاؤں اور کتنا پیوں. کسی کو ڈاکٹر صاحب نے لگا دیا, سارے ڈاکٹر نہیں یہ باتیں کرتے, کچھ کر رہے ہیں کہ اتنے گلاس پانی. ایک نے تو یوں کہہ دیا, ایک ڈاکٹر صاحب سے میری ملاقات ہوئی, بڑے اچھے, پرانی بات ہے, اب ان کو نہیں پتا چلے گا کہ میں ان کی بات کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں نا شاید میں کسی کا راز فاش کر رہا ہوں, 15-20 سال پرانی بات ہوگی. وہ ڈاکٹر صاحب گوشت بالکل نہیں کھا رہے تھے, حتیٰ کہ چکن بھی نہیں کھا رہے. وہ دعوت تھی چکن, ان کے دال چاول پکے ہیں. یہ آپ اتنے بڑے ڈاکٹر ہیں آپ, تو انہوں نے کہا کہ گوشت کھانے سے کیا ہوتا ہے جی, ہارٹ کے مسائل. پھر انہوں نے بڑی ایک فلسفہ پیش کیا, بڑی ڈیٹا ویٹا ہوتا ہی ہے, ہم لوگ کو تو جاہل لوگ ہیں میڈیکل سائنس میں, ہمیں کیا پتا. تو انہوں نے کہا ایکچولی ہوتا ہے تو وہ سبزی ہی کھائے جا رہے. انہوں نے کہا اس سے جو ہے نا, پھر مثالیں بھی دی ہندوؤں کے, وہ ہیں لوگ ہوتے ہیں نا جو بہت سے کچھ نہیں کھاتے, 99-100 سال تک زندہ رہتے. خیال ہوا میں نے جو کام ہمارے پیغمبر نے کیا ہے نا, وہ ہم ڈاکٹر کے مشورے پہ چھوڑ. ہمارے پیغمبر نے اونٹ کا گوشت, میں تو جب حج کرنے گیا نا اتنا مزہ آیا, کیونکہ حج میں ہمیں مینا میں بھوک ٹائٹ, کھانا پینا سارے روٹین آگے, اور محنت بہت ہوتی ہے, چلنا بہت. تو ہمارے گروپ میں ایک مولانا صاحب تھے, انہوں نے بیان کیا, بیان میں بتایا کہ یوم نہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حدیثیں تو ہم نے پڑھی ہوئی ہیں لیکن ظاہر ہے وہ بیان کے دوران انہوں نے اس حدیث کو ہائی لائٹ کیا. تو وہ حدیث تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم نہر کے دن جب تھک گئے نا, تھک جاتا ہے انسان مینا میں رمی سے فارغ ہو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ یہ یوم نہر ہے, یہ قربانی کا دن ہے, تو 100 اونٹ نہر کیا آپ نے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 100 کے 100 اونٹ تھوڑا تھوڑا گوشت لے کے اس یخنی بنوائی نا, اس کو پہلے زمانے میں ایسا ہی گوشت بنتا. پھر آپ نے اس میں سے, میں سوچ رہا تھا وہ حدیث جب انسان کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے نا, تو وہ حدیثیں جنہیں کھانے پینے کا تذکرہ ہے وہ سن کے بھی بڑا مزہ آتا ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ کیسی آرگینک غذائیں تھیں اس دور میں, ہے بھائی, نہ وہ ڈالڈا ڈل رہا تھا اس میں, صحیح ہے نا, نہ کون سے ڈالڈا کو بیچارے کو بدنام نہیں کرنا چاہیے, جتنے بھی کوکنگ آئل ہیں کوئی بھی نہیں تھا, کسان اور کون سا آ رہا ہے, تلو اور پتہ نہیں کون سے, سیدھا اونٹ ہی کی چربی میں پکایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول کیا. تو میں سوچ رہا تھا مزہ کتنا آ جائے گا شدید بھوک میں, اتنی فل آف پروٹین چیز جب آپ کھائیں گے اور وہ شوربہ پیئیں گے, اور وہ شوربے میں آئل شامل نہیں ہے. آئل کی وجہ سے کھانا جتنا بے لذت ہوتا ہے نا, اتنا کسی چیز سے نہیں ہوتا, تجربہ کر کے دیکھ لو آپ. گوشت اسی کی چربی ورمی پکا کے کھا لیا کرو. خیر, تو میں سوچ رہا تھا کتنا مزہ آیا ہوگا یار,
اور ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, بالکل اتنی شدید بھوک میں بھی سموسے پھوڑ رہے ہوتے ہیں ہم بیٹھ کے, نہ ہمیں وہ مزہ آتا ہے اور نہ وہ جسم میں طاقت آتی ہے. تو آپ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراکوں کو دیکھ لینا تو میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ تمام, ہاں وہ ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ بالکل بھی گوشت چکن بھی نہیں کھا رہے وہ, تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کی اپنی تحقیق ہوگی, ہم تو کھائیں گے. ہم نے کہا یار یہ ہمارے نبی گوشت, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان ہوئی ہے نا پچھلی کتابوں میں کہ جو آخری نبی آئے گا, ان صفات میں صفت ہائی لائٹ کی گئی ہے کہ گوشت خور ہوگا وہ نبی. نہیں آئی بات, میرا خیال ہے وہ نبی کیا گوشت, کیونکہ اس دور میں بھی کچھ ویجیٹیرین بھی تھے جیسے آج بھی ہے نا. ارے جب انسان اپنی عقل سے خود سے اپنا لائف اسٹائل متعین کرتا ہے تو ٹھوکرے کھاتا ہے نا. عقل استعمال کی بعض لوگوں نے, انہوں نے کہا ہم انسان ہیں, ہم جانور کا گوشت کیوں کھائیں, ہم جانور کو کاٹیں گے, وہ چیخے گا, اس کا خون نکلے گا, تڑپے گا, یہ ظلم ہے. تو ظلم کے خلاف آواز اٹھائی, اتنی آواز اٹھائی کہ جانور کاٹنے کے اوپر بھی پابندی لگا دی. بہت سے لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ ہم گوشت نہیں کھا سکتے, وجہ اس کی یہ کہ آپ جانور پہ ظلم کیوں کر رہے ہو. ان سے جب پوچھا گیا کہ بھائی جانور بھی تو دوسرے جانور کو کھا جاتے ہیں, تو انہوں نے کہا وہ تو جانور ہے نا, تم انسان ہو, تم میں اور ان میں فرق کیا رہ گیا. جب وحی کے بغیر آپ کھوپڑی استعمال کرتے ہو نا, پیغمبروں کی تعلیمات کے بغیر, تو کھوپڑی آپ کو کبھی بھی بیلنس راستہ نہیں بتا. وحی کے بغیر کھوپڑی استعمال کی نا, ہم تو وحی کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں. اللہ نے کہا کہ بکرا کاٹ کے کھا سکتے ہو, اے اللہ اس کو تکلیف ہوتی ہے, اللہ کہتے ہیں میں نے بنایا ہے نا, میں نے بنایا ہے, تمہارے لیے بنایا ہے, تو اس کو زندہ ہی اتنا عرصہ تمہارے کھانے کے لیے رکھا ہے, تو کاٹ کے کھا جاؤ اس کو, ٹھیک ہے نا. اس کا بہترین مصرف ہی ہے کہ یہ کھانے کے لیے بنا ہے, تمہارے لیے پوری کائنات مسخر کی ہے. کچھ جانور حرام کر دیے, ان میں بھی بڑی حکمت ہے. تو اب انہوں نے کیا سوچا, جو ویجیٹیرین ہیں انہوں نے کہا کہ بس تو ہم جانور کاٹتے ہیں, تڑپتا ہے, پھر ہوتا ہے, پھر ظلم ہے. تو ان کو بتایا کہ شیر بھی تو حملہ کرتا ہے نا, وہ بھی کھاتا ہے, گوشت خور جانور ہے, تو شیر ہے نا, اس کے پاس تو عقل نہیں, وہ تو جانور ہے نا, تم تو انسان ہو نا. تو تم جب سبزی پہ گزارا کر سکے ہو تو پھر تم گوشت عقل کا غلط استعمال کیا اور گوشت جیسی مرغوب چیز سے انسان کو محروم. کچھ لوگوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا نہیں, تو نیچر ہے, گوشت انسان کی نیچرل خوراک کا ایک حصہ ہے. انہوں نے عقل کا غلط استعمال کیا. انہوں نے کیا کیا کہ اتنا ظلم جانوروں پہ. ابھی چائنا کی ایک ویڈیو آئی تھی یار, مجھے تو بددعائیں نکلی ہے اس شخص کے لیے. کتے کو پکڑ کے آگ میں لٹکا دیا. دیکھو آپ تھوڑی دیر کے لیے آگ کے قریب اپنی انگلی لے کے جاؤ, آگ سے زیادہ تکلیف دے دنیا میں کوئی چیز, ابھی تو اللہ نے آخرت میں نافرمانوں کے لیے آگ کا عذاب رکھا ہے, اس سے زیادہ تکلیف ہوتی نہیں کسی. تو آپ تھوڑی دیر کے لیے, اور کتے کو اٹھا کے کیا کرتے ہیں, لٹکا دیا زندہ اور نیچے سے آگ جلا دی. مار کے کر دو یار, یہ کام تو مار کے کر دو آپ. یعنی ایسے گوشت خور بنے کہ کتے اور گائے کا فرق ختم کر دیا, لال بیگ بھی کھائے جا رہے ہیں. اور جانور, ایک فریق نے کیا کیا, جانور پر اتنا رحم کہ جانور کھاؤ ہی نہیں, اور دوسرے فریق نے کیا کیا کہ جانور پر رحم ہی نہیں کرتے. وہ زندہ کتا چائنا میں اور کوریا میں زندہ کتا جلتی ہوئی کڑھائی میں ڈالا جاتا ہے, زندہ کتا. آپ اندازہ لگاؤ یار, زندہ مرغے ڈال دیے جاتے ہیں. ہم جب مرغا ذبح کرتے ہیں نا, پہلے جان نکالتے ہیں اس کی, پھر اس کو آگ کہیں بھی گرم پانی میں ڈالیں یا کچھ بھی کریں. لیکن آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں, زندہ مرغا اٹھا کے کڑھائی میں ڈال, پھر وہ نکالا اس کو, وہ زندہ ہے, تڑپ رہا ہے, اس کے بال نکال رہے ہیں. جی اب گرم ہو گیا نا تو اب بال نکلیں, اس کی کھال ادھیڑ رہے ہیں, زندہ تڑپتے ہوئے کی. تو یہ بھی انتہا کیوں ہے, یہ بھی وحی کی پیغمبر کو فالو نہ کرنے کا نتیجہ ہے یہ. اور یہ بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھے, اسلام نے جو حلال جانوروں کو کاٹ کے کھانے کا حکم دیا نا, اس میں ایک بہت بڑی حکمت, بہت ساری حکمتیں ہیں, کروں گا. اسلام نے جو یہ حکمت بتائی ہے نا, بہت ساری حکمتیں. ایک بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ دیکھو یہ بھی جانوروں پہ رحم ہے. جتنے حلال جانور ہیں نا, حلال جانور, جب آپ ان کو ذبح کرتے ہو, حلال جانوروں میں شعور بہت کم ہے. ہم بقرعید میں دیکھتے ہیں ایک گائے کٹ رہی ہے, دوسری اس کے کھڑی ہوئی لائف کو انجوائے کر رہی ہو, اس کو پتہ ہی نہیں کہ میری بہن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اس میں خوف پیدا نہیں ہوتا. بھی کبھار کوئی بدک جائے وہ شور شرابے کی وجہ سے. یہاں دیکھ لو آپ, اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں, ایک گائے کاٹ رہے ہیں, وہ لائف کو کیا کر رہی, دم ہلا رہی. دور سے دیکھا حسینائیں بال سکھا رہی ہیں, قریب جا کے دیکھا بھینسیں دم ہلا رہی ہیں. صحیح ہے نا. ٹھرکی لوگ جو ہے نا, ان کو کہیں بھی ہلتی بھی نظر آئے نا, پہنچ جاتے ہیں کہ شاید کچھ حسینائیں ہیں. پتہ چلے تو بھینسیں تھی جو کیا کر رہی تھی, دم ہلا رہی. تو بھینس کٹ رہی ہوگی, اس کے قریب کھڑی ہوئی بھینس کیا کر رہی ہوگی. جانور پہ وحشت نہیں ہوتی حلال جانوروں. بکرا کاٹ رہے ہو, ساتھ میں بکرا کھڑا ہوا, اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ وہ بہت زیادہ ذہین نہیں ہوتے, ان میں خوف نہیں پیدا ہوتا. جب تک گلے پہ چھری چل کے کٹ کے خون نکلنا نہیں شروع ہو جاتا, ان کو تکلیف نہیں ہوتی. جو حرام جانور ہیں ان میں اللہ نے شعور بہت, اکثر میں شعور بہت زیادہ دیا ہے. آپ ایک کتے کو قتل کرو گے نا, دوسرا خوف سے پاگل ہونا شروع ہو جائے گا. آپ دیکھ لو یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھو, چائنا میں ایک کتے کو مار رہے ہیں, دوسرا زمین پہ جھک جھک کے دم ہلا کے
گویا یہ رحم کی اپیل کر رہا ہوتا ہے کہ خدا کے لیے میرے ساتھ یہ سلوک مت کرو. اس پہ ترس آ رہا ہوتا ہے آپ کو, ترس آ رہا ہوتا ہے کہ کیا کر رہے ہو. جو بندر کھاتے ہیں, آپ ویڈیوز دیکھ لو, اب تو یوٹیوب پہ سب کچھ پڑا ہوا ہے. بندر کا مغز کھایا جاتا ہے نا, جو بندر کو پکڑ کے لاتے ہیں, بندر کیسے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. انسان کو اس پہ ترس آتا ہے, انسان کو ترس آتا ہے کہ اس کو پتا چل گیا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. وہ ذہین جانور ہے نا بندر. اس وقت انسان کہتا ہے اللہ تیری کتنی بڑی رحمت ہے جانوروں پر. اسلام جانوروں پر بھی بہت بڑی رحمت ہے کہ وہ جانور جو انتہائی ذہین ہے, جن کو اندازہ ہو جاتا ہے کیا ہونے والا ہے, ان کو مارنے کی بھی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے. اس کو پہلے سے ترس آئے گا آپ کو. آپ بندروں کی ویڈیوز دیکھ لو جن کو کاٹنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں, ایسا تڑپ رہا ہے نا, ایسا بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے. گائے تو ہمارے یہاں قربان گاہ میں جا رہی ہوتی ہے, وہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ لائف میں کیا, میں پکنک پہ جا رہی ہوں. میں اس کو لٹاؤ گے بھی نا تو بھی اس کو نہیں پتا چلتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. وہ ٹانگیں تو مارے گی, ظاہر ہے, وہ تو رسیاں بندی ہوئی ہیں. اس مرغے کو آپ کاٹو, ہم تو کاٹتے ہیں نا کبھی ذبح کر کے کھاتے ہیں, تو دوسرا مرغا کھڑا ہوا ہوگا, وہ مرغیوں کے چکر میں لگا ہوا ہوگا. اس کو پتا نہیں ابے بھائی تو بھی ابھی آنے والا ہے. آپ کو اگر کوئی کہہ دے کہ پھانسی کے پھندے پہ لٹکنا ہے, آپ شادیوں کے چکر میں پڑو گے؟ اے بھائی ابھی آپ نے چھری کے نیچے آنا ہے, کتنی حسین لیلائیں گزر رہی ہوں, آپ بولو گے بھائی میری جان بچاؤ, میرے بھائی لیٹا ہوا ہے. مرغے کو آپ کاٹ رہے ہو, ایک کاٹا, دوسرا کاٹا, تیسرا کاٹا, چوتھے مرغے کو سمجھ جانا چاہیے نا کس کا نمبر آئے گا, میرا. نہیں کرائے گا. حتیٰ کہ آپ چھری گلے پہ رکھ کے تھوڑی سی چلا کے چھوڑو گے, فوراً مرغیوں کے پیچھے بھاگے گا. وہ اس میں خوف پیدا نہیں ہو. ہاں ایک چیز ہوتی ہے کہ مرغی کو آپ لٹا کے نا اس کے اوپر تنکا رکھ دو, وہ آرام سے, لیکن وہ نفسیاتی اس پہ ایک وہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, لیکن اس کو وہ موت کا خوف نہیں ہوتا. لیکن آپ کتوں میں اگر ایک کو مارو گے نا, دوسرے کو اندازہ ہو جائے گا میرے ساتھ غلط ہونے. ایک کو آپ کڑھائی پہ پھینکو گے, دوسرے کو اندازہ, وہ رحم کی اپیل کر رہا ہوتا ہے, رحم کی اپیل کر رہا ہوتا ہے. خدا کے لیے میرے ساتھ یہ ظلم مت کرو. یہ بھی اسلام کی ایک رحمت ہے. تو دیکھو بیلنس ہے نا اسلام میں. بعض ہندوؤں نے کیا کیا کہ گوشت سے ہی انسان کو محروم کر دیا. بعض نے کیا کیا, جو گوشت خور ہیں انہوں نے انسان پر, جانوروں پر ایسا ظلم کرنا شروع کر دیا کہ ذبح کیے بغیر ہی بس کڑھائی میں زندہ ڈال دو. ہمارے ایک دوست چائنا گئے, تبلیغی جماعت میں تھے, کہہ رہے وہ میری دعوت ہوئی ہے تو ہمیں نہیں پتا چلا کہ وہ دعوت میں نا اتنا بڑا بکرا لا کے رکھ دیا. اب وہ چائنیز نے دعوت کی تھی, ان کو پتا نہیں تھا. کہہ رہے اتنا بڑا بکرا پورا صحیح سالم, اور وہ زندہ بھی تھا, ہل رہا تھا. وہ ارے میں نے کہا یہ کس ٹائپ کا کھال سمیت بکرا ہے بھائی. جب دم پہ میں نے کہہ رہے اسٹڈی کرنا شروع گھر سے لے کے, جب دم پہ گیا نا تو دم سی گول. کہہ رہے پتا چلا یہ بکرا نہیں ہے, کیا یہ کتا ہے. کہہ رہے پورا کتا, پھر تفتیش پتا چلا جی پورا کتا زندہ اٹھا کے پانی میں ڈال یا کڑھائی میں ڈال دیتے, اور اس کے اوپر ڈھکن ڈھک دیا. وہ چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, اور پھر جب اس کو نکالتے ہیں سانس اس میں ہوتا ہے. بعض دفعہ اسکن کے ذریعے ہلاکت, بہت اسکن جلتی ہے نا انسان کی, کھال کے ذریعے مرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. اسلام نے تو حکم دیا رگیں کاٹ دو, فوراً بلیڈنگ. جتنی زیادہ ٹانگیں چلائے گا اتنی زیادہ بلیڈنگ ہوگی, اتنی زیادہ جان جلدی نکلے گی. اس جانور پہ بھی رحم کیا, انسانوں پہ بھی رحم کیا. ذبح کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سارا بلڈ اس کے جسم سے نکلتا ہے. ساری بیماریاں کس میں ہوتی ہیں, بلڈ میں ہوتی ہیں. ہے بھی ناپاک اور گندی چیز بلڈ, کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی. تو انسان کا بھی فائدہ ہے, اسے بلڈ سے پاک گوشت مل گیا, اور جانور پر بھی یہ رحم ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو خیر میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں. تو میں بتا رہا تھا کہ وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے گوشت بھی, تو میں ڈاکٹر سے بدگمان نہیں ہوں, تو بھائی وہی کام کریں گے جو 1400 سال سے. اور اسلام میں تو گوشت کی اتنی اہمیت ہے, اگر ہم گوشت چھوڑ دیں ہماری تو مذہبی تہوار ہی ختم ہو جائیں گے. ہر تقریب میں تو گوشت ہے اسلام میں. اسلام میں کھانا زیادہ کھانا پسندیدہ کام نہیں ہے, لیکن جتنا کھانے کا تذکرہ ملتا ہے گوشت کا ملتا ہے ہمیں. یعنی جو تقریبات میں, مثال کے طور پر بقرعید تہوار ہے یا نہیں ہے, اس میں کیا کھلا رہا ہے اسلام؟ دال چاول کھلا رہا ہے. ابے کرسمس میں عیسائی لوگ کیا کھاتے ہیں؟ جو بھی ان کی کھیر کیک ویک یہی کھائیں گے نا. ان کی ہندو لوگ کیا کھاتے ہیں؟ سب جو ان کا تہوار ہوتا ہے مٹھائی کھا لیں گے نا اس میں. اسلام میں کسی تہوار میں مٹھائی, یار ایک تو آپ پہ بولنے پر گوشت نہیں کھاؤ گے تو پھر یہ حال ہوگا. یہ لڈو کھا کے جو بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ سست ہوتے ہیں. گوشت کھاؤ گے تو پھر دیکھو آپ کا اسٹائل کیسا ہوگا. تو اسلام میں بقرعید کے بیان کا رخ چینج ہو گیا, لیکن فید باتیں ہی ہو رہی ہیں, میرا خیال ہے غلط بات نہیں. اسلام میں بقرعید والے دن تہوار ہے نا بہت بڑا, تو کیا سوئیاں کھانے کا حکم ہے, مٹھائی کھانے کا حکم ہے, لڈو کھانے کا حکم ہے؟ گوشت. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت تھوڑا کھایا کرتے تھے, خوراک سے آپ کو رغبت ہی نہیں تھی. لیکن بقرعید والے دن امی عائشہ کیا فرماتی ہیں, پہلا نوالا ہمارے نبی حلق مبارک میں جانور کے, قربانی کے جانور کے, اس وقت تک کچھ کھاتے نہیں تھے کہ اللہ نے آج ضیافت کی ہے. آپ کی کسی نے ضیافت کی ہو اور آپ پہلے سے پیٹ بھر کے آ جاؤ, میزبان کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو اللہ نے آج ضیافت کی ہے تو ہم ابتدا کس سے کریں گے؟ گوشت سے. تو کتنی ترغیب ہو گئی نا گوشت کھانے کی. اس دن 4 دن روزہ رکھنا حرام کر دیا اللہ نے بقرعید کے 4 دنوں میں. 10 تاریخ کو, 11 تاریخ کو, 12 تاریخ کو, 13 تاریخ کو روزہ حرام ہے.
کیوں حرام ہے؟ آپ گوشت نہیں کھا سکتے اگر آپ روزہ رکھ لو گے. یہ جو 4 دنوں میں روزہ حرام ہے اس لیے تھوڑی کہ دال چاول سے اوائڈ کروانا ہے آپ کو. آپ دال چاول نہیں کھا سکیں گے, آپ کھچڑی نہیں کھا سکیں گے, آپ ایکچولی سیلڈ خوراک میں یہ جو آج کل چل رہا ہے نا, چل رہا ہے, میں ڈاکٹروں کا مذاق نہیں اڑا رہا بھائی, وہ ان کی اپنی فیلڈ ہے, ان کو کھائیں, آپ سیلڈ ویلڈ بھی کھائیں. تو ایکچولی وہ یوں, ابے بھائی اللہ کہہ رہا ہے کہ 4 دن تمہیں روزہ اس لیے حرام ہے کہ میں تمہیں بکرے کاٹ کاٹ کے کھلا رہا ہوں اور تم کمبختو روزہ رکھ کے بیٹھ جاؤ گے. یہ گویا اللہ کی میزبانی کی توہین ہے. گوشت کھاؤ تم ان 4 دنوں میں, 3 دن قربانی کی اور چوتھا دن بھی تکبیرات تشریق کا, ایام تشریق, اس میں بھی روزہ حرام کی, چوتھے دن تک بھی گوشت چل رہا ہوتا ہے. تو میں وہ ڈاکٹر صاحب کی بات کر رہا تھا, میں نے نہیں کھاؤ, اور کہ جناب اللہ میاں تو ہمیں کیا کھلا رہے ہیں, بقرعید کا مطلب ہم کیا کھائیں پھر؟ اللہ میاں ہماری بقرعید تو ختم, ہمارے نبی تو بقرعید والے دن کھجور بھی نہیں کھا رہے ہیں, صحیح نا, جو آپ کی اہم خوراک تھی. اور دوسرا اسلام میں تہوار کیا ہوتے ہیں, وہ جو ہے عقیقہ ہے, خوشی ہے نا. عید کے دن تو سب اجازت ہے کہ آپ کچھ بھی کھا لیں, کھجور کھا لیں, گوشت کھا لیں. دوسرا ہے عقیقہ. عقیقے میں بھی کیا حکم ہے میرے بھائی, کبھی حدیث میں دیکھا, حدیث میں آتا ہے اولم ولو بشاتن, سوری عقیقے میں آتا ہے کہ 2 بکرے یا 2 دمبے یا گائے کے 2 حصے, گائے کے بھی 2 حصے بھی ہو سکتے, یہ لڑکے کی طرف سے, اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا یا گائے کا 1 حصہ. وہاں بھی نہیں ہے کبھی آپ نے سنا ہو, مفتی صاحب نے عقیقہ کا بتایا ہو کہ بھئی آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے, لڑکا ہے تو مٹھائی کے 2 ڈبے, لڑکی ہے تو مٹھائی کا 1 ڈبہ. وہ ہمارے کلچر کا حصہ ضرور ہے, اسلام میں اس کی کوئی ترغیب, بولو اسلام اگر عقیقے کے موقع پر کھلان دے پلان دی بات کرتا ہے تو اولم ولو بشاتن, اگرچہ 1 بکرا ہی کیوں. ابے میں ولیمے کی حدیث کو یہاں لگا دیتا ہوں عقیقے پہ, ابھی ولیمے کی طرف آ رہا ہوں. تو اس میں بھی جانور خوشی میں کیا گوشت کھاؤ اور گوشت کھلاؤ. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں خوشی میں, مٹھائیاں بانٹ کے لوگوں کو گیس کا مریض بنا رہے. ہمارے حضرت مٹھائی بل میں استعمال کرتے تھے, مٹھائی کا حضرت نے بڑا ریکارڈ لگایا ہوا تھا, ایسا ریکارڈ تھا اگر آپ وہ حضرت کا وہ ملفوظ سن لیں تو آپ مٹھائی کھانا چھوڑیں, خلاف تھے نا مٹھائی. تو اس میں بھی ہم کیا حکم دیا گیا ہے. اور پھر اسلام میں کھلانے کی ترغیب وہ ولیمے میں بھی ہے. اسلام میں ولیمے کے علاوہ کوئی اور دعوت کا کانسیپٹ نہیں, یعنی ترغیب ہی نہیں ہے. وہ آپ کریں دعوت, پابندی نہیں ہے, لیکن جو ترغیب ہے کس کی ہے, ولیمے کی. تو حدیث میں آتا ہے اولم ولو بشاتن, ولیمہ کرو اگرچہ 1 بکرا ہی کیوں نہ ہو, بکری یا بکرا کچھ یا دمبا. جو شادی آپ نے کی ہے اس میں بھی ہمارے ہاں خوشی میں مٹھائی کھلائی جاتی ہے. بیڑا ہی غرق کر دیا کہ نہیں کر دیا, جو خوراکیں ہمیں پیغمبر دے کر گئے تھے ان تمام خوراکوں کی ایسی کی تیسی کر دی ہم نے. ہمارے نبی کیا کہہ رہے ہیں, ولیمہ کرو اگرچہ, یعنی تم نے شادی کی ہے نا تو مٹھائی نہیں ہے, شادی کی ہے تو کیا کرو تم, ایک ہی دعوت ہے اسلام میں. بارات کو تو اسلام مانتا ہی نہیں ہے نا, یہ تو ہندوؤں میں رہنے کے بعد آئی ہے نا, لڑکی رخصت ہو رہی ہے تو لڑکی کے ابا بارات کر رہے ہیں, یہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں. لڑکی والے کھانا کھلا رہے ہیں, وہ ہے ہی نہیں. اس وقت تو ایسا ہوتا تھا مسجد میں یا کہیں بھی مجمع میں نکاح ہوا, بس ہو گیا نکاح, جب رخصتی ہوگی تو آپ دلہن کو لے کے گھر چلے جانا, پورا مجمع آپ کے یہاں پہنچے گا, کل لڑکا کھانا کھلائے گا رخصتی کے, جیسے بھی قبائلی علاقوں میں ہوتا ہے. تو وہاں بھی کیا حکم دیا جا رہا ہے, ترغیب جو دی جا رہی ہے کس کی دی جا رہی ہے, گوشت. اس کے ابھی آلٹرنیٹ ہم نے کیا نکال لیا, مٹھائی. تو مجھے بتاؤ جس مولوی کو یہ حدیثیں معلوم ہو وہ ڈاکٹر کے مشورے پہ گوشت چھوڑے گا, وہ دنیا چھوڑ دے گا وہ گوشت. بولے گا بھائی ہمارا تو بات پہ گوشت کھا بھی رہا ہے, گوشت یعنی ہمیں کھلا بھی رہا ہے اور کھلانے کی ترغیب بھی دے رہا ہے, تو ہم کیسے آپ کی بات مان لیں ڈاکٹر صاحب کائنڈلی. تو مجھے بچپن سے ہی نا ڈاکٹروں کی وہ باتیں جو نیچر کو اپیل ہی نہیں کرتی, میں کبھی بھی ان سے متاثر نہیں ہوا. میرا مطلب ہرگز ڈاکٹروں کی توہین نہیں ہے بھائی, نہ یہ کہ ہم ڈاکٹر میں میڈیکل سائنس میں ہم آگے ہیں. ہم کہتے ہیں یار جو کامن سینس کی بات ہوتی ہے نا, اسے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو ڈاکٹر کی شروع ہوتی ہے, اچھا 3 کام جو مذہب نے بتائے ہیں وہ کر لو, سمجھدار ڈاکٹر بھی اسی کا مشورہ دیں گے انشاءاللہ. جو مذہب نے 3 کام بتائے ہیں نا صحت کے حوالے سے, وہ کر لو. نمبر 1, مذہب گوشت کھانے کی آپ کو ترغیب دیتا ہے تو کھا لیا. ایسا نہ ہو کچھ تحقیق بدل جائے اور بعد میں کہیں کہ جی جو گوشت نہیں کھاتے ان کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, ایسا نہ ہو کہ الٹا ہو جائے معاملہ. تو جو کھا رہے ہو تو اپنی ذمہ داری پہ مر جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو پہلی بات گوشت نہ چھوڑو. دوسری بات آپ نے کیا کرنا ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کھایا کرتے تھے یا زیادہ کھانے کی ترغیب دی ہے یا بھوکا رہنے کی ترغیب, کم کھانے کی نہیں, بھوکا رہنے کی. کم کھانا تو بہت کم کھانے کا مطلب کھائیں. ہمارے نبی کی جو سیرت ہے وہ ہے اے اللہ ایک وقت کھانے کو ملے تو شکر ادا کروں اور ایک وقت بھوکا رہوں میں تو صبر کروں میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں, جو حدیث کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں,
آپ نے فرمایا خیر قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد والا، پھر آپ نے فرمایا یفش الکذب، جھوٹ پھیل جائے گا، یعنی برائی آنا شروع، اور انہی برائیوں میں آپ نے بتایا کہ ٹی گواہیاں، اور انہی میں آپ نے بتایا کہ لوگ زیادہ کھانا شروع کر دیں گے. یہ نہیں فرمایا کہ حرام کھانا شروع کر دیں گے، نا 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 نا، حلال کھائیں گے مگر زیادہ. تو زیادہ کھانے کو بھی کس میں شامل کیا جا رہا ہے؟ برائی میں شامل کیا جا رہا ہے. یعنی امت اتنی بری ہو جائے گی خوب کھانا شروع کر دے گی، کھانا بہت کھائے گی. تو کم کھانے کی ترغیب ہے، کم کھانے کی ترغیب ہے. اتنی ترغیبات ہے نا کم کھانے کی کہ ہمیں تو اپنے بارے میں ایسا لگتا ہے کہ یار پتہ نہیں ہمارا ہوگا کیا. نہیں اگر ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن ملے اور اپنے پراٹھوں کے ہم نے کسی نے بتا دیا کہ یہ 2 پراٹھے صبح ناشتے میں کھایا کرتے تھے، تو امید تو ہے کہ انشاءاللہ ان چیزوں پہ پکڑ نہیں ہوگی. یہ ترغیبی چیزیں، کوئی واجب حکم نہیں ہے، لیکن ہم جائیں گے کہاں؟ تو ہم بہت کھاتے ہیں بھائی، بہت کھاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، یہ میں ٹاپک کمپلیٹ کرتا ہوں، جب چل پڑا ہے نا اتنا ہو گیا تو اس کو مکمل. آپ نے جو بھائی موضوع دیا وہ کہاں گئے بھائی نے پرچی دی؟ وہ میں اس پہ ضرور بیان، آپ جمعے کے بیان میں آتے ہیں، میں انشاءاللہ اس پہ ضرور، میرے ذہن میں پہلے سے یہ ٹاپک تھا، میں اس پہ ضرور بات کروں گا انشاءاللہ. تو خوب سمجھ لو. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ، ابھی صحت کی بات چلی ہے نا، تو اکارڈنگ ٹو اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں، وہ چند چیزیں نوٹ کر لو تو وہ آپ کو زندگی پر فائدہ پہنچائیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آدمیوں کا کھانا، ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے کافی ہے. طعام الواحد یکفی الاثنین، ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے کافی. جتنے میں 2 آدمی، ایک آدمی سیر ہوتا ہے نا، اس میں اصل میں 2 کے لیے کافی کا کیا مطلب؟ سیر تو نہیں ہوتے، لیکن نہیں آپ کو انرجی چاہیے، جتنا آپ کو زندہ رہنے کے لیے، ایک مناسب لائف گزارنے کے لیے جتنی خوراک چاہیے، جتنا ایک آدمی کھا رہا ہے وہ کتنے کھانا شروع کر دیں؟ 2 کھانا شروع، تو وہ کافی ہو. اور ہمارے ہاں جتنا ایک کھاتا ہے، جتنا ایک کو کی خوراک ہے تو وہ 2 کی کھاتا ہے. وہ اس حدیث پہ کیسے عمل کر رہا ہے؟ الٹا. جتنا ایک میں سیر ہو جاتا ہے نا، حدیث تو کہہ رہے ہیں تم ایک میں جتنا پیٹ بھر جاتا ہے تو آدھے میں اس کا آدھا کر دو. اور میں آپ کو بتاؤں جب آپ آدھا کرو گے نا، پھر جو ہمارے نبی نے یوم نہر میں، مزہ آئے گا. آپ صحیح ہے نا، مزہ آئے گا، مزہ آئے گا. تو آدھا کر لو اس کو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کافر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکرام کرتے تھے، چاہے مسلم ہو غیر مسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پلایا. ہمارے ہاں دودھ پیا جاتا ہے ناشتہ کرنے کے بعد، 2 پراٹھے کھانے کے بعد، پھر آپ 1 گلاس پیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیلشیم ملے گا، فیٹ ملے گا. ٹھیک ہے، کھانچے کہیں ہے ہی نہیں جہاں جا کے یہ فٹ. ہم جو نبی کی سیرت میں دودھ دیکھتے ہیں نا، اس میں 2 چیزیں نظر آتی. ایک تو شدید بھوک میں بھوک مٹانے کے لیے دودھ پیا گیا ہے، یعنی دودھ ایز اے کھانا استعمال کیا گیا ہے. ہمارے ہاں دودھ کو کھانا بولتے ہی نہیں ہے. دودھ جب شدید بھوک لگ رہی ہوگی نا، تو پہلے خوب بریانی اور نہاری طبیعت سے پھوڑنے پھاڑنے کے بعد پھر کہیں گے، کیونکہ حکیم صاحب نے کہا ہے کہ رات کو پی کے سونا چاہیے، لہذا پھر دودھ پی کے سو کے ایک دن دھماکے کے ساتھ پھٹ پھٹا کے ہلاک ہو جائے. تو ہم نبی کی سیرت میں دیکھتے ہیں، غزوہ احد میں دیکھو نا، سب صحابہ کو شدید بھوک تھی، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے حکم دیا، یہ دودھ کا ایک پیالہ آیا ہے نا. بھوک تھی صحابہ کو، 2 3 دن کے سے بھوک لگ رہی تھی، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک ہی پیالہ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دائیں طرف سے پلانا شروع کرو. تو کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میں اتنا مجھے بھوک لگ رہی، میرے حصے میں تو کچھ بھی نہیں آئے گا. اللہ نے برکت اتنی رکھی تو سب نے سیر ہو کے پیا اس کو. حضرت ابو ہریرہ کے برکت دے دی اللہ نے، ایک معجزہ نبی کا ظاہر ہوا. حضرت ابو ہریرہ نے پیا، کہتے ہیں اور پیو اور پیو، سیر ہو گئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ. اس طرح کی اور بہت ساری ہمیں مثالیں ملتی ہیں. کس سے مٹائی ہے؟ دودھ سے. پھر دودھ جزو بدن بنتا ہے اور ایسا ٹھا کر کے جا کے باڈی کو لگتا ہے نا. تو 2 چیزیں نبی نے بھوک میں استعمال کیا، تازہ دودھ استعمال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بوائل دودھ نہیں استعمال کیا، یعنی جہاں تک ہمارے معلومات ہے تازہ دودھ. اب میرے یہ کلپ چلایا گیا، کسی نے کہا دیکھو لوگوں کو کچا دودھ پینے کا مشورہ دے رہا ہے جراثیم والا. تو کچا جب پیو جو فوراً نکالو اور فوراً پی جاؤ. اگر رکھ لیا تو پھر کچے کا نہیں، ہم بھی کہتے ہیں بھائی، ڈاکٹر لوگ بولتے. اور پھر خاص طور پہ جو گوالا تو کچا بھی پلا رہا ہے نا، تو اس میں گوالا بھی تو دے رہے ہیں نا دودھ. تو بھینس جتنا دے رہی ہے اس میں گوالا کا بھی اتنا اپنا خون پسینہ شامل ہے، گوبر کی چھینٹیں اور پتہ نہیں کیا کہ اس کو تو لازمی اپنی گائے ہو، اپنی بکری ہو اور تمیز سے تھن دھو کے تمیز سے نکالا ہو تو وہ کچا ہی بہترین ہے. وہ آپ میرے مشورے پہ پی کے دیکھیں، آپ کو بوائل میں اور کچے میں زمین آسمان کا فرق لگے گا. آپ ایسے ٹماٹر ہونا شروع ہو جاؤ گے، پیٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے، بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. تو ہمارے نبی نے ہمیشہ دودھ حلب الشاتا، دودھ نکالا اور پیا، کچا پیا ہے. تو یہ 2 چیزیں. خیر
تو میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ان میں غیر مسلم بھی تھا، تو آپ نے اس کا اکرام کس سے کیا؟ بھوک لگ رہی تھی سب کو تو آپ دودھ پلایا. انہوں نے 7 پیالے دودھ، اس غیر مسلم کے پیالے بھی بڑے بڑے ہوتے تھے، ایک پیالے فرمایا اور اس نے فرمایا اور اس نے 7 پیالے، 8ویں پہ اس نے کہا بس میرا پیٹ سیر ہو گیا، چلا گیا، مسلمان ہو گیا. وہ نبی کے اخلاق اور آپ کی. اگلے دن پھر آپ نے دودھ پیش کی، اس نے 1 پیالہ پی، آپ نے دوبارہ پیش کیا، اس نے کہا حالانکہ اس نے کم کھانے کی، تو اسلام ابھی سیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا نا. تو ایسے موقع پہ آپ نے فرمایا الکافر یأکل 7 امعاء، کافر 7 آنتیں بھرتا ہے، والمؤمن یأکل فی معن واحد، مومن 1 آنت بھرتا ہے. کیا مطلب؟ مومن کی خوراک کافر سے 7 گنا کم ہوتی ہے. ان صحابی کو نہ یہ پتا تھا کہ اس کو میڈیکلی مجھے کوئی فائدہ ہوگا، اس کا بھی نہیں معلوم. تو ڈاکٹر تھے اس زمانے میں سمجھانے والے، نہ انہوں نے نبی سے کم کھانے کی ترغیبیں سنی تھی. کیا مطلب؟ اب حدیث کا آج لوگ کہتے ہیں کہ آج تو کافر کم کھا رہا ہے، مسلمان طبیعت سے پھوڑ رہے ہیں. یہ تو معاذ اللہ حدیث غلط ہو گئی. پھر خوب سمجھو حدیث کا منشا کیا ہے، کہ مسلمان شہوت پرست نہیں ہوتا، کافر شہوت پرست ہوتا ہے، اس کی خواہشات رکتی نہیں ہے، تبھی کھایا جائے گا کھایا جائے گا. آج جو کافر کم کھا رہے ہیں نا، ان کو ڈاکٹر لے کر آئے ہیں اس پر، جبکہ مسلمان اگر کم کھاتا ہے ڈاکٹروں کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ویسے ہی اللہ نے دنیا سے بے رغبتی رکھی ہے کہ بھائی کیا ہے سارا دن جگالی کرتے رہو بس. ٹھیک ہے نا، چند دیوالے ہو گئے، نیند بھی کم آتی ہے اس سے، انسان کم کھاتا ہے تو چاقو چوبند رہتا ہے. تو جتنے بھی ہمارے اکابر بزرگ گزرے ہیں ہندوستان میں، آپ دیکھ لیں ان کی خوراکیں بہت تھوڑی تھیں. کیوں تھوڑی تھیں بھائی؟ وہ ان کو دین کے کام کرنے ہیں، وہ کہتے ہیں زیادہ کھاؤ تو نیند آتی ہے، تو کھاؤ اتنا نا جتنا افورڈ کر سکو. تو خواہشات سے انسان نکل جاتا ہے. تو آج جو کافر تھوڑا کھا رہے ہیں نا، وہ ڈاکٹروں کی رپورٹیں ہیں، ڈاکٹروں کے مشورے ہیں. ورنہ اگر صحت کا معاملہ نہ ہو تو پھر کافر خواہشات نفسانیہ میں زیادہ ہوتا ہے، مسلمان کم ہوتا ہے. تبھی تو دیکھ لو نا زنا کتنا زیادہ ہے وہاں پہ. وہ تھوڑی عورت کے بغیر گزارا کر سکتے ہیں. یہاں 30-35 سال عمر ہو جاتی ہے، شادی نہیں ہوتی، اور گزارا بہت سے لوگ چلا رہے ہوتے ہیں. مسلمان میں آج بھی خواہشات نفسانیہ پہ کنٹرول دوسروں کی نسبت زیادہ ہے. بات یہ ہے کہ ان کو موٹیویشن مل رہی ہے ڈاکٹروں سے، ہمیں نہ مذہب سے مل رہی ہے اور نہ ڈاکٹروں سے مل رہی ہے. ڈاکٹر صاحب کو آپ کسی دعوت میں لے جائیں، آپ سے زیادہ ڈبل، وہ ڈاکٹر جو میرا بیان نہیں سن رہے ان کی بات کر رہا ہوں، وہ آپ سے زیادہ ڈبل، آپ جائیں وہ سگریٹ پی رہے ہوں گے، تو آدمی کہتا ہے یار جب اتنی نقصان دہ تو یہ کیوں پی رہا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے نا. تو اب خوب سمجھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مسلمان 1 آنت بھرتا ہے اور کافر 7 آنتیں. اس میں خواہشات نفسانیہ کم ہوتی ہیں. تو آپ نے ان صحابی کو اپریشیٹ کیا کہ نہیں کیا؟ اگر یہ عمل غلط ہوتا تو آپ ان سے کہتے کہ جب کافر نے 7 پیالے پیے تھے، اسلام قبول کر کے صرف 1 پیالہ پیا، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، اس سے تمہارے جسم میں کمزوری ہو جائے. نہ نہ نہ. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کو کمزور دیکھنا نہیں چاہتے. اگر یہ چیز کمزوری کا سبب ہوتی تو ہمارے نبی کیا فرماتے کہ کمزور مومن اللہ کو طاقتور سے زیادہ محبوب ہے، لہذا کم کھاؤ تاکہ کمزور ہو جاؤ. ہم تو یہ دیکھتے ہیں پیغمبر کی سیرت میں کہ آپ نے فرمایا القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. کمزور مومن، طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے. اس کا مطلب ہمارے نبی ہمیں طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں، کمزور نہیں دیکھنا چاہتے، پھر بھی کم کھانے کی ترغیب دے رہے ہیں. تو میڈیکلی اکارڈنگ ٹو اسلام یہ پروو ہو گیا کہ کم کھانے سے طاقت زیادہ آتی ہے. یہ ثابت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ دونوں چیزوں کو اگر آپ ملاؤ. پھر اگر کوئی ڈاکٹر کہتے کہ پھوڑتے جاؤ، کہتے نہیں ہے ڈاکٹر، میں ایک مثال دے رہا ہوں. اس کا مطلب بھائی تم ہمیں وہ بات بتا رہے ہو جو اسلام کی تعلیمات کے بالکل اگینسٹ ہے. تو آپ کی تحقیق کل بدل سکتی. آپ کی تحقیق کیا ہو سکتی ہے کل؟ ہمارے نبی نے کم کھایا، اور کتنی زوجہ کی آپ کی ایک وقت میں 9. صحابہ کم کھاتے تھے اور اتنی بھاری بھرکم تلواریں اٹھا کے میدان جنگ میں لڑتے تھے. تو میں 2-3 باتیں بتا رہا تھا کہ پہلی بات، گوشت کو خوراک کا حصہ بناؤ، یہ ہمارے مذہب کی ترغیب ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں اگر کوئی نارمل ہے، اگر ہاں کوئی کسی کو ہارٹ پیشنٹ بن گیا ہے، اس کو ڈاکٹر منع کر رہے ہیں تو پھر وہ جانے ڈاکٹر. اسلام تو نارمل لوگوں کی بات کر رہا ہے نا. ابے کوئی شوگر پیشنٹ بن گیا، اس کو تو کھجور بھی نقصان دے گی نا. جو پیشنٹ نہیں ہے ان کی بات کر رہا ہوں میں. دوسرا کام، بلکہ اس کو تو شہد بھی نقصان دے گا. دوسرا کام، پہلا تو گوشت ہو گیا، میں آپ کو اسلام کی روشنی میں صحت کا نسخہ بتا رہا ہوں. دوسرا کام کیا ہے؟ کم کھاؤ، پھوڑو نہیں، یعنی بھوکے رہو، سمجھتے ہو. اور تیسرا کام حدیث میں آتا ہے اللہم انی اعوذ بک من الکسل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پناہ مانگی. صحابہ سارے گھوڑے سے تیز سلمہ ابن اکوا دوڑا کرتے. آپ نے ان سے یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری رفتار اتنی تیز کیوں دوڑتے ہو، یہ گھوڑا پیچھے رہ جاتا ہے تم آگے نکل، بلکہ اس کو اپریشیٹ کیا. صحابہ تیر اندازی سیکھ رہے ہیں، گھڑ سواری سیکھ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں،
اور سستی سے پناہ مانگی گئی چیز کیا ہے؟ فزیکل ایکٹیویٹی، جس کو ہم آج کی اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ فزیکل ایکٹیویٹی۔ حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ مدینہ میں خطرہ ہوا، کسی نے حملہ کیا ہے، خطرہ یعنی کوئی خبر پھیلی، صحابہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی پشت پہ بیٹھ کے اتنی رفتار کے ساتھ گئے ہیں نا دیکھنے کے لیے کہ واقعی یہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے، اور بہت تیز رفتاری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر آئے۔ تو آج فزیکل ایکٹیویٹی کیا ہو گئی ہے؟ اب گھوڑے تو ہیں نہیں، کیا آپ گھوڑے پہ بیٹھے ہیں؟ گھوڑے پہ بیٹھنے میں کتنی طاقت، پھر گھوڑا بھاگتا ہے، ہڈیاں ہلتی ہیں، گھوڑا جتنا تھکتا ہے اتنا ہی بندہ تھک جاتا ہے۔ پھر پیدل بھی بھاگتے تھے لوگ، چلتے بھی تھے، بھاگتے بھی، لمبے لمبے پیدل سفر ہوتے تھے۔ تو آج نہ جاگنگ ہے، نہ میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں جاگنگ کی الگ سے کوئی ترغیب، بھائی جو کام اسلام چاہتا ہے وہ اگر اس کے بغیر نہیں ہو رہا تو پھر یہ چیز خود بخود اس ترغیب میں داخل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ آپ کو چست دیکھنا چاہتے ہیں، سستی سے حدیث میں پناہ مانگی ہے، تو جو کام سستی کا ذریعہ اور سبب بن رہا ہے اس کام سے بھی پناہ مانگی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو یہ 3 کام ہو گئے، اور چوتھا بھی ایک ایڈ کر لو اس میں، سونے کی ترتیب۔ وہ میری اپنی نہیں بنی ہوئی تو میں اس لیے زیادہ نہیں اس پہ بولتا، کیونکہ ہم بھی کراچی میں ہے نا، سارا سونے جاگنے کی ترتیب کی ایسی کی تیسی ہوئی ہے، لیکن ہمارے نبی نے ترغیب دیر سے سونے کی دی ہے یا جلدی سونے کی دی ہے؟ کائنڈلی تھوڑا سا بتا دیں۔ اور دیر سے 12 بجے اٹھنے کی ترغیب دی ہے یا اب تو رات کے آخری حصے میں نماز پڑھا کرتے؟ تو یہ 4 کام سونے جاگنے کا نا، سونا کا 9 بجے ٹائم ہے اصل سونے کا، میڈیکلی بھی ایسی ثابت ہوگی۔ 4 کام تمیز سے، اور دوپہر قیلولہ لازمی کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے فرمایا قیلوا فإن الشیطان لا یقیل، قیلولہ کیا کرو، شیطان قیلولہ نہیں کرتا، سارا دن جاگتا ہے شیطان، اس کے کام بہت ہے نا، شیطان جو ہے نا کبھی بھی آرام، تو اگر آپ آرام نہیں کرتے، ہر وقت کام کام، قائد اعظم نے فرمایا تھا کام کام اور بس کام، تو قائد اعظم کا یہ مطلب نہیں تھا، ان کا تھا کہ سونے کے بعد جتنا ٹائم اٹھو تو کام میں لگاؤ، وہ مزید سونے میں نہ لگاؤ۔ تو آپ نے کیا کیا کہ وہ سارا جو ہے نا، ہر وقت لوگ پاگلوں کی طرح جو پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں نا، وہ ہر وقت پاگلوں کی طرح پیسہ کمانے میں سوتے ہی نہیں، اور سوتے ہیں تو موبائل پہ لگے رہتے، پھر موبائل تو ظاہر ہے نیند کو غائب کر دے گا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گہری نیند سوتے، حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نا ہلکے سے خراٹوں کی آواز آتی، جب یہ گہری نیند ہوتی ہے نا، ناک سے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولی سے خراٹوں کی آواز، یہ جب گہری نیند ہوتی ہے تو پھر ایسی آواز آتی ہے۔